السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی معروف اینکر پرسن آفتاب اقبال سے ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کا احوال آنے کے بعد ہمارے مین سٹریم میڈیا پر تو یہ بات نہیں، لیکن باقی تمام محفلوں میں، سوشل میڈیا پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر اس ملاقات اور اس گفتگو کا ایک طوفان سا مچا ہوا ہے۔ آخر اس ملاقات کیوں ہوئی، کس کے کہنے پر ہوئی، اور اس ملاقات میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا کچھ کہا، اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، آج کی اس ویلاگ میں ہم ان چیزوں پر، ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب آخری خطاب کیا تھا ان کی ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے، شاید 2 دن یا 3 دن پہلے یہ خطاب انہوں نے کیا تھا۔ یہ ایک شہداء کی ایک جناب جو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ان کے حوالے سے تقریب ہوتی ہے، وہ تھی جو سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، پوسٹ پون ہو گئی تھی، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 یا 3 دن پہلے یہ منعقد ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک قول نقل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی کہ میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ لیکن کیا عجیب سی بات ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی کی بجائے بدنامی کی زندگی میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ہی جو پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی ہیں، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی باقاعدہ مخالفت شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون تو یہ کہتی ہے کہ ان کی حکومت آئے ہوئے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب نہیں آئی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 29 نومبر کے بعد ہماری حکومت شروع ہوئی ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تک جنرل قمر جاوید باجوہ تھے ان کی حکومت نہیں تھی، اور در حقیقت وہ حکمران تھے۔ اور اسی طرح کے خیالات کا اظہار عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تمام فیصلے تھے وہ خود کرتے تھے، اور جو درست فیصلہ ہو جاتا تھا اس کا وہ کریڈٹ لے لیتے تھے، اور جو درست فیصلے نہیں ہوتے تھے اس کی تمام بدنامی عمران خان کے کھاتے میں آئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کو ایک جو سب سے بڑا رنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلتا ہوا ملک جس کی معیشت ترقی کر رہی تھی، اسے ایک رجیم چینج آپریشن کے بعد ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن کی کیبنٹ کے 70 to 80% لوگ اس وقت مقدمات میں اور ضمانتوں پر تھے، اور اس طریقے سے ایک چلتی ہوئی گاڑی کو ڈی ٹریک کیا گیا، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہے، اور آج پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، مہنگائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے وہ ایک سوچے سمجھے اپنے نیریٹو کے تحت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی 5 پیاروں کی اور 5 افراد کی بات کرتی ہے، اور ان میں جو سر فہرست نام ہے وہ عمران خان کے بعد وہ جنرل باجوہ کا ہی ہے۔ تو ایسا کیا معاملات ہیں کہ وہ دونوں طرف بدنامی کا جناب مول لے رہے ہیں، اور جو ان کی وضاحتیں اس حوالے سے آتی ہیں وہ اس سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ جب دونوں طرف سے حملے شروع ہوئے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چونکہ خود ٹی وی پر اور چینلز پر، اور اس طرح ایک روایت رہی ہے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک باقاعدہ اس قسم کے انٹرویوز اور اس طرح آ کر میڈیا ٹاک نہیں کی جاتی، اور اس کی ممانعت بھی ہے۔ ممانعت تو در حقیقت پولیٹکس کی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ میڈیا پر نہیں آ سکتے، میڈیا پر آ سکتے ہیں، آپ لیکچرز دے سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہمارے ہاں ٹریڈیشن رہا ہے، روایت رہی ہے کہ اس طرح آ کر جوابات نہیں دیے جاتے۔ لیکن یہ بھی پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک آرمی چیف کے جاتے ہی ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان پر 2 طرف سے حملے ہو رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے حملوں اور الزامات کا جواب دینے کے لیے براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور انہوں نے اس حوالے سے معروف اینکر پرسن جاوید چودھری کا سہارا لیا۔ وہ بہت اچھی تحریر لکھتے ہیں، کالم ان کا جو ہے پہچان ہے، اور وہ اس کو افسانوی اور ڈرامائی رنگ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی جو جاوید چودھری کے بقول 6 گھنٹے سے زائد تھی،
لیکن اب جو وضاحت سامنے آ رہی ہے ان کے مقابل یہ 10 سے 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس میں جاوید چودھری صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو جوابات ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب تک صرف 2 جوابات کا ہم صرف ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بار جو انہوں نے کہا کہ جو جواب دیا تو وہ یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم نے آخر عمران خان کی حکومت کیوں گئی، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ اگر یہ پی ٹی آئی والے رہے تو پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ بظاہر انہوں نے ایک جو جواب دیا تھا اس کا وہ عمران خان پر حملہ تھا، اور ان کی صاف ظاہر ہے ان کی جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو حکومت کو چلا رہے تھے اس پر ایک تنقید تھی، لیکن اس کو بحیثیت اعتراف لیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا جو ایک نیریٹو اور بیانیہ تھا کہ ان کی حکومت کو جو ہٹایا گیا ہے، اب وہ اس بات پر بضد ہو گئے ہیں اور بالکل پکے ہو گئے ہیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے باقاعدہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کی حکومت ہٹانے والے وہ ہیں۔ اب آفتاب اقبال صاحب کی سے ملاقات میں انہوں نے کیا کہا؟ آفتاب اقبال سے ملاقات ہوئی اس وجہ سے کہ جب انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو اپنے سہارا لیا اور ان کے کالم کے ذریعے انہوں نے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا شروع کر دیا، تو اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہوا، اور بہت سارے اعترافات ہوتے گئے کہ جن کا وہ بظاہر اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن اس بین السطور میں وہ اعترافات بنتے گئے۔ ان کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں منصور صاحب کو بھی جناب سہارا لیا اور ان کے ویلاگز کے حوالے سے بھی کچھ جوابات دیے، لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، اور جاوید اور آفتاب اقبال صاحب آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے انتہائی قریب تصور کیے جاتے ہیں، ویسے بھی بہت زیادہ سینسیبل اور سمجھدار ہیں، اور ان کا ایک خاص بیانیہ بھی ہے، لوگ ان سے متاثر بھی ہیں، ان کی ویورشپ بھی ہے۔ تو ان کا خیال تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہ میں ان کے ذریعے جب اپنی بات کروں گا تو شاید وہ کچھ بہتر انداز میں جائے گی، اور اس سے جو ایک الٹا نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ وہ بات ہی اس قسم کی کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ یا نقصان تو دور کی بات، وہ تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے آفتاب اقبال سے ملاقات میں یہ کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آفتاب اقبال سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے اعتراف کیا اور کہا کہ عمران خان صاحب سے کہو کہ خاموش ہو جائے، ورنہ اس کی کچھ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اور خاص طور پر صراحت یہ کی، انہوں نے کہا جی کہ ان کو ساتھ یہ بھی بتا دو کہ یہ ان کے لیے عمران خان کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گی، اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جن کا جنرل فیض کو علم ہی نہیں ہے جب وہ DGISI تھے، بلکہ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ذاتی طور پر بنائی تھیں، اور جب ان کی ملاقات عمران خان سے ہوتی تھی، اور اس میں وہ نواز شریف کے خلاف کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اب اس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا آرمی چیف کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب جن سے ملاقات کرے ان کی ویڈیوز بنائے اور ان کی آڈیوز بنائے، اور پھر بعد میں ان آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرے۔ مطلب اس پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو رہا ہے، اور اس سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے وہ جانا تو چاہ رہے تھے کہ وہ گمنامی کی زندگی میں چلے جائیں، لیکن اب وہ بدنامی کی زندگی میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ اس میں اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ جو اب تک کے بیانات آ رہے ہیں ان تمام بیانات کے ذریعے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو پہنچ رہا ہے۔ جو پہلے جو بات کی تھی کہ ہماری ریڈنگ تھی کہ اگر PTI والے رہے تو پاکستان نہیں رہے گا، تو اس ایشو کو نون لیگ اٹھا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی دیکھیں جی یہ لوگ پاکستان کے لیے خطرناک ہیں اور پاکستان کے لیے مفید نہیں ہیں۔ اب جو دوسری ویڈیوز کی بات کی ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان نواز شریف کے خلاف اصل میں وہ بات جو گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ اس سے نون لیگ کو تو شاید فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو
بہت ہی نقصان ہو رہا ہے، اور ان کی امیج بلڈنگ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ان بیانات کا فوج نوٹس لے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے دو روایتی ہمسایہ ممالک یعنی انڈیا سے کشمیر کے حوالے سے کیا کیا بات کی اور کیا کیا ان کا رد عمل رہا، اس کا بھی ایک سیکیورٹی آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ نمٹنے کی جس انداز میں کوشش کی، اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ دوسرا، روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو ایک پاکستان نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ نیوٹرل رہے گا، لیکن انہوں نے آ کر امریکہ کی حمایت کی اور روس کی مذمت کر دی، یوکرین کی بھی حمایت کی، تو یہ بھی اس کو بھی پاکستان کی نیشنل پالیسی سے انحراف سمجھا جاتا ہے۔ تو قمر جاوید باجوہ صاحب کا یہ سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کس کروٹ جا کر ٹھہرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، تو شاید جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 2 سال بعد باقاعدہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ 2 سال خاموشی سے گزریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے، چاہے وہ مثبت ہوتا رہے یا منفی ہوتا رہے۔ میری سمجھ میں یہ آیا ہے، لیکن آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔